دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو صنم جاوید کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ صنم جاوید کون ہیں، ان کا تعلق کس خاندان سے ہے، ان کے کتنے بہن بھائی ہیں، ان کے والد کون ہیں اور یہ کیا کام کرتے ہیں، صنم کی والد سے کس بات پر لڑائی ہوئی، صنم جاوید کس طرح مشہور ہوئی، صنم کی شادی کیسے ہوئی اور ان کے شوہر کیا کرتے ہیں، مریم نواز کو ننگی گالیاں دینے والی صنم جاوید کی کہانی۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ابتدائی زندگی۔ صنم جاوید لاہور میں پیدا ہوئی اور اس وقت 39 برس کی ہیں۔ وہ کل 3 بہنیں ہیں اور 1 بھائی ہیں۔ مریم نواز اور صنم جاوید خان کے حوالے سے یہ قدر تو مشترک ہے کہ دونوں سیاسی خواتین اپنی اپنی عمر سے کئی برس چھوٹی لگتی ہیں۔ تاہم صنم جاوید سوشل میڈیا پر اپنے انٹرویوز میں یہ برملا کہتی رہی ہیں کہ مریم نواز تو نانی بن چکی ہے اور ان کا یہ حسن، یہ نزاکتیں صرف پلاسٹک سرجری کی مرہون منت ہیں۔ دوسری طرف نون لیگ کے حامی میڈیا گروپ صنم جاوید کو سیاسی ورکر ماننے کو تیار ہی نہیں، بلکہ وہ انہیں انسٹاگرام ماڈل اور ٹک ٹاکر کہتے ہیں، اور یہ سچ بھی ہے۔ صنم جاوید کسی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق نہیں رکھتی، ان کی والدہ ہاؤس وائف ہیں۔ صنم کے والد جاوید اقبال کی بات کی جائے تو وہ عمران خان کی آئیڈیالوجی کو سپورٹ نہیں کرتے۔ جاوید خان پیپل پارٹی کے جالے ہیں۔ جب ملک پر جنرل ضیاء الحق راج کر رہے تھے تو ایسے میں صنم کے والد اپوزیشن کے احتجاج میں شامل ہوتے رہے۔ ایک موقع پر وہ جیل میں قید بھی ہوئے۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ صنم جاوید کے والد نے گھر پر پیپل پارٹی کا جھنڈا پچھلے 46 برس سے لگا رکھا ہے۔ صنم جاوید کا والد سے جھگڑا۔ جاوید اقبال خان کے سارے بچے اور تمام گھر والے عمران خان کے حامی ہیں، جبکہ صنم جاوید کے والد بھٹو کے جالے ہیں۔ باپ پیپل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں جبکہ صنم کپتان کی ٹائیگرس ہے، تو ایسے میں دونوں باپ بیٹی کی پولیٹیکل ڈیبیٹ اکثر شدید ہو جایا کرتی۔ ایک موقع پر تو صنم جاوید نے اپنے والد سے بات تک کرنا بند کر دی کیونکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کوئی بات کر دی تھی۔ دونوں کی 10 مہینے تک بول چال بند رہی۔ پھر صنم جاوید کے چھوٹے بھائی کی شادی ہونے لگی تو فیملی والوں نے بڑی مشکل سے مہندی والے دن باپ بیٹی کی صلح کروائی۔ آپ صنم جاوید کی ڈریسنگ اور لائف سٹائل سے شاید اس مغالطے میں ہوں گے کہ یہ محترمہ بھی کوئی شہزادی یا نوابزادی ہے یا پھر کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے۔ صنم جاوید خان ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ نہ ہی ڈی ایچ اے بیریا یا ماڈل ٹاؤن کی رہائشی ہے۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرانگی ہوگی کہ ان کی گرفتاری کے لیے پولیس نے پہلی مرتبہ ان کے گھر پر ریڈ کیا تو وہ یہ دیکھ کر حیران ہوگے کہ سوشل میڈیا پر عمران خان کا دفاع کرنے والی یہ خاتون ایک سادہ سے گھر میں رہتی ہے۔ پولیس اہلکاروں سے رہا نہ گیا اور وہ صنم سے پوچھنے لگے کیا یہ گھر آپ کا ہے، تو انہیں جواب ملا حق حلال کا گھر ایسا ہی ہوتا ہے۔ صنم جاوید کی شادی کیسے ہوئی؟ کم لوگ جانتے ہیں کہ صنم جاوید اور فلک جاوید دونوں بہنوں کے شوہر ایک دوسرے کے سگے بھائی لگتے ہیں۔ صنم کی بہن کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور وہ فلک سے ملنے ان کے گھر جایا کرتی تھی۔ فلک جاوید کے شوہر کارپوریٹ سیکٹر میں جاب کرتے ہیں۔ عتیق خان نے سال 2007 میں اپنی بھابھی کی چھوٹی بہن صنم کو پروپوز کرتے ہوئے اپنا انٹرسٹ شو کیا اور دونوں رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ صنم جاوید کے شوہر ان سے 3 سال بڑے ہیں اور ان کی عمر اس وقت 42 برس ہے۔ صنم جاوید خان کے 2 بچے ہیں۔ سیاست کا آغاز۔ صنم جاوید کی سیاست کا آغاز انہی دنوں میں ہوا جب رجیم چینج کے ذریعے عمران خان کو کرسی اقتدار سے نکالا جا رہا تھا۔ اگرچہ وہ ہاؤس وائف ہوتے ہوئے عمران خان کی سپورٹر تھی اور پی ٹی آئی کے جلسوں میں جایا کرتی تھی، لیکن تب وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوئی تھی۔ 10 اپریل 2022 کے بعد سے صنم جاوید بطور سیاسی کارکن اور بھی زیادہ ایکٹیو ہوتی گئی۔ وہ زمان پارک کے سامنے لگے کیمپ جایا کرتی اور لاہور میں ہونے والے ہر پروٹیسٹ میں نظر آتی۔ صنم جاوید عمران خان کے مخالفین پر گندے الفاظ میں تنقید کرتی تھی، جس سے وہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں بہت زیادہ مشہور ہوتی گئی اور ان کا شمار پارٹی کی سوشل میڈیا سٹار کے طور پر ہونے لگا۔ وہ یوٹیوب پر ایک چینل پر ہوسٹنگ کرتی نظر آئی جس میں وہ خاص طور پر مریم نواز کو ٹارگٹ کرتی۔ وہ اپنے شو میں کبھی فرائی پین ہاتھ میں لیے مریم نواز کو آڑے ہاتھوں لیتی تو کبھی قطری شہزادے کی تصاویر دکھا کر ان کی کریکٹر ایسوسیشن کیا کرتی۔ عمران خان کی سپورٹر صنم جاوید پر 9 مئی کے بعد سے ٹوٹل 60 ایف آئی آر درج ہوئیں۔ آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ ان پر موبائل چوری تک کا مقدمہ بنایا گیا۔ صنم جاوید 10 مہینوں تک کوٹ لکھپت جیل میں پابند سلاسل رہی۔ 2024 کے انتخابات میں وہ مریم نواز کے مد مقابل الیکشن لڑنے کی خواہاں تھی۔ پہلے تو ریٹرننگ افیسر نے انہیں الیکشن لڑنے سے ڈسکوالیفائڈ کر دیا،
پھر عدالت سے انہیں ریلیف ملا، لیکن تب الیکشن کو چند ہی روز بچے تھے۔ الیکشن کے بعد صنم جاوید کو وومن ریزرو سیٹ پر لانے کا فیصلہ کیا گیا، تو پھر آپ سب نے دیکھا کہ کس طرح سے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوا۔ صنم کو سینٹ الیکشن لڑوانے کا فیصلہ ہوا، لیکن وہ سینیٹر منتخب نہ ہو پائی۔ ماضی میں مولانا فضل الرحمان عمران خان کی سپورٹر خواتین کو مذاق میں تتلیاں کہتے رہے ہیں، جس پر صنم جاوید نے کچھ یوں جواب دیا کہ مولانا صاحب کو تو ہم تتلیاں لگتے ہیں، دیکھو تو ان تتلیوں نے جیلیں کیسے بگتائی ہیں۔ مریم نواز پر تنقید۔ صنم جاوید وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو نشانے پر رکھتی ہیں اور وہ ان پر تنقید کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ان کا ایک کلپ سوشل میڈیا پر مشہور ہوا جس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ مریم نواز کون سی دکان سے 600 والا سوٹ لے کر پہنتی ہیں، آخر ہمیں بھی تو پتہ چلے۔ وہ 600 کا لیتی تو نہیں ہوگی، لیکن ان کے پہننے کے بعد وہ ڈریس 600 کا ہو جاتا ہوگا۔ ان کے انسٹاگرام پر 1,05,000 اور ٹویٹر پر 10,16,000 فالورز ہیں۔ صنم جاوید ٹک ٹاک پر بھی موجود ہیں، جہاں ان کے فینس کی تعداد 3.25 لاکھ ہے۔ صنم جاوید خان کے شوہر عتیق ریاض چارٹر اکاؤنٹنٹ ہیں، وہ ایجوکیشن سیکٹر سے وابستہ ہیں۔ 9 مئی کے بعد ہونے والی پکڑ دکڑ میں عتیق ریاض کو بھی 7 مہینوں تک جیل کاٹنی پڑی۔ رہا ہوئے تو کہا اب فل سیاست کروں گا، ویسے بھی اب مجھے نوکری ملنا بہت مشکل دکھائی دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ میں پڑھا لکھا نہیں، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ تعلیمی اداروں کے مالکان مجھے جاب دینے کے متحمل نہیں ہو سکتے، اور ویسے بھی آپ سوچیں کہ ان پر کتنا پریشر ہوگا۔ تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔